بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی تھی صوفیاء کی تفاسیر کے بارے میں جن میں 3 تفسیروں کا تعارف گزشتہ درس میں ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں چوتھی تفسیر کا تعارف ہے۔ تو نمبر 4 تفسیر ابن عربی۔ محمد بن علی بن محمد الحاطمی الطائی المعروف ابن عربی متوفی 638 ہجری۔ ان کا لقب ہے شیخ اکبر۔ صوفی اور فلسفی تھے۔ رمضان المبارک سن 560 ہجری میں مرثیہ میں پیدا ہوئے، پھر اشبیلیہ میں منتقل ہوئے اور رحلہ میں قیام پذیر ہوئے۔ انہوں نے شام، روم، عراق اور حجاز کے سفر کیے۔ ابن عربی کے نام سے 2 علماء مشہور ہیں۔ ایک ہیں ابن العربی جنہیں الف لام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ابن العربی مالکی۔ ان کی متوفی 543 ہجری ہے۔ وہ مسلک کے اعتبار سے مالکی عالم ہیں اور انہوں نے سنن ترمذی کی معروف شرح عارضۃ الاحوذی، شرح سنن الترمذی اور موطا مالک کی شرح القبس فی شرح موطا مالک بن انس اور احکام القرآن اور العواصم من القواسم، یہ ان کی معروف تصانیف ہیں۔ اور یہ جو دوسرے ہیں وہ امام ابن عربی بغیر الف لام کے، یہ صوفیاء میں سے ہیں۔ صوفیاء اکرام کی بعض تعبیرات جنہیں شطحیات کہا جاتا ہے۔ شطحیات کا مطلب کیا ہے؟ مولانا محمد علی تھانوی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم۔ اس کی جلد 1 صفحہ 1038 میں انہوں نے شطحیات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ تشریح ذکر کی ہے کہ یہ اس کلام کو کہا جاتا ہے کہ جو بے توجہی میں اور کبھی بغیر التفات کے اور غلبہ حال کی صورت میں یا سکر کی صورت میں اس کا صدور ہو جائے، تو ایسا کلام قبول نہیں کیا جاتا، اور وہ غلبہ حال کی وجہ سے امید یہ ہے کہ ان پر ان کا مواخذہ بھی نہ ہو۔ جیسے امام ابن عربی کا قول ہے انا اصغر من ربی سنتین، یہ اسی کشاف و اصطلاحات الفنون میں ہے۔ امام ابن عربی کا قول ہے انا اصغر من ربی سنتین، کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔
ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کا قول ہے سبحانی ما اعظم الشأنی، یا حلاج کا قول ہے انا الحق۔ تو محمد علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اما علت عدم قبول مثل هذا الکلام هو ان غیر الانبیاء لا عصمت لهم، کہ یہ چونکہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہیں ان کے لیے معصوم ہونا نہیں ہے، تو عصمت صرف انبیاء کے لیے ہے، اس لیے ان کے ان قولوں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یہ غلبہ حال میں ان کی یہ باتیں ہوتی ہیں، اسی پر انہیں محمول کیا جاتا ہے۔ تو ایسی باتوں کو شطحیات کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی سن لیں، صوفیہ اکرام کو جو صوفی کہتے ہیں، یا تو یہ صوفیہ میں یہ تصوف کا لفظ یا تو صوف سے مشتق ہے، اور صوف کہتے اون کو، اونی لباس۔ تو چونکہ اکثر جو لوگ ہیں وہ اون کے لباس پہنتے تھے، زہد پہ چلتے تھے، معمولی لباس پہنتے تھے، اور ان میں عیش و عشرت تنعم نہیں تھا، اس وجہ سے صوفی کہتے ہیں۔ یا صوفی صفا سے مشتق ہے، صفا کا معنی صفا بالقلب، دل کا صاف ہونا، یعنی جو آدمی اس لائن میں لگتا ہے تو وہ اپنا تزکیہ باطن کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، تو یہ تو اس اعتبار سے ہے صفا بالقلب کی طرف ہے۔ یا بعض نے لکھا ہے صوفیہ جو ہے وہ صحابہ اکرام کی ایک جو جماعت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتی تھی، انہیں کہا جاتا تھا، جو مسجد نبوی میں ٹھہرتے تھے، اصحاب صفہ۔ تو اصحاب صفہ تھے، تو وہ صفہ بھی وہی ٹھہر کر ایک جگہ میں علم حاصل کرتے تھے ایک شیخ سے، حضور سے۔ اسی طرح یہ بھی بعض نے کہا اسی مناسبت سے کہ یہ بھی ایک شیخ سے علم حاصل کرتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اس لیے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو امام ابن عربی کی یہ جو تفسیر ہے، ابتدا میں یہ بات سنیں کہ بعض تو ان کے ان تفسیر کے مداح رہے ہیں، ابن عربی کے بھی مداح ہیں، اور جیسے علامہ مجد الدین فیروز آبادی ہیں متوفہ 817 ہجری، علامہ جلال الدین سیوطی ہیں متوفہ 911 ہجری، وہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ ہیں متوفہ 771 ہجری، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان پہ نقد کیا ہے، جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ متوفہ 728، اور امام ذہبی رحمہ اللہ متوفہ 748 ہجری۔ ان حضرات نے امام ابن عربی پہ نقد بھی کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 748 ہجری کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کی جلد نمبر 23 صفحہ 48 اور 49، اس میں انہوں نے لکھا ہے وَمِنْ أَرْدَئِ تَوَالِيفِهِ، وَمِنْ أَرْدَئِ تَوَالِيفِهِ کتاب الفصوص فَإِنْ كَانَ لَا كُفْرَ فِيهِ فَمَا فِي الدُّنْيَا كُفْرٌ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی سب سے بری کتاب فصوص الحکم ہے، اور اگر اس میں کفر نہیں تو دنیا میں کسی بھی چیز میں کفر نہیں۔ وَقَدْ عَظَّمَهُ جَمَاعَةٌ، اور ایک جماعت نے ان کی تعظیم کی ہے۔ وَتَكَلَّفُوا لِمَا صَدَرَ مِنْهُ بِبَعِيدِ الْاحْتِمَالَاتِ، اور ان سے کچھ غلطیاں صادر ہوئی ہیں، اور ان میں یہ لوگ بڑی بعید تعویلات کرتے ہیں۔ تو بہرحال امام ذہبی نے جو لکھا کہ ان کی کتابوں میں ایک جو فصوص الحکم ہے، کہا یہ اچھی کتاب نہیں ہے، کہ اگر اس میں کفر نہیں تو دنیا میں کسی اور کتاب میں کفر نہیں۔ تو یہ ان کے ناقدین میں رہے ہیں۔ اسی جگہ انہوں نے قول نقل کیا ہے، امام ابن دقیق العید متوفہ 702 ہجری، انہوں نے یہ قول نقل کیا اپنے شیخ عز الدین بن عبد السلام متوفہ 660 ہجری۔ وہ کہتے تھے شیخ سوء کذاب یقول بقدم العالم
वला युहर्रिमु फर्जन शेखुन सूउन कज़्ज़ाबुन यक़ूलु बिक़िदमिल आलम वला युहर्रिमु फर्जन, कि ये बुरे शेख थे, कज़्ज़ाब थे, आलम के क़दीम होने के कायल थे और किसी शर्मगाह को और किसी भी औरत को हराम कहने के कायल नहीं थे। तो ये इन्होंने इन पर जरा की है। इनकी ये जो तफसीर है, तफसीर इब्न अरबी के नाम से, इसके बारे में भी दो आरा हैं। बाज़ की राय ये है कि ये इन्होंने ख़ुद तसनीफ़ नहीं की, ये तसनीफ़ की है अब्दुर रज़ाक़ काशानी ने, और ये बात हाजी खलीफ़ा रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 1067 हिजरी की किताब है कश्फ़ुज़्ज़ुनून अन असामिल कुतुब वल फ़ुनून, उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 336, इसमें इन्होंने लिखा है कि अब्दुर रज़ाक़ काशानी ने इसे मुरत्तब किया और अब्दुर रज़ाक़ की मुतवफ़ा 730 हिजरी है। सैयद रशीद रज़ा मिस्री, इन्होंने भी शेख मोहम्मद अब्दुहू से नक़ल किया है। इनकी है तफसीर अल मनार, उसके जिल्द 1 सफ़ा 18 मुक़दमे में ये बात है कि उन्होंने भी लिखा ये तफसीर दरअसल अब्दुर रज़ाक़ काशानी की है और उसमें उन्होंने ऐसे ख़यालात और मज़ामीन को लाया है जिससे अल्लाह ताला का दीन और उसकी किताब दोनों पाक हैं। यानी इन दोनों से ये मालूम होता है कि ये इनकी अपनी किताब नहीं है। रशीद रज़ा मिस्री के कौल से भी और हाजी खलीफ़ा की राय से भी कि ये इनकी अपनी तसनीफ़ नहीं है बल्कि अब्दुर रज़ाक़ काशानी की है। और बाज़ ने ये लिखा है कि अब्दुर रज़ाक़ काशानी बातनिया में से थे। बातनिया एक फ़िरक़ा गुज़रा है, ये वो लोग हैं जो आयात का ज़ाहिरी माना नहीं लेते बल्कि आयात का बिल्कुल बातनी माना लेते हैं और ज़ाहिर को बिल्कुल तर्क कर देते हैं और बातनी माने ही को असल समझते हैं। तो कहा उन्होंने अपने अक़ीदे को तरवीज देने के लिए और उसकी नशर व इशाअत के लिए इस तफसीर की निस्बत इमाम इब्न अरबी की तरफ कर दी। ये तफसीर 2 जिल्दों में है, ये अलग से भी तबा है और आराइसुल बयान फ़ी हक़ाइक़िल कुरान के हाशिये में भी तबा है और तफसीर खाज़िन के हाशिये में भी तबा है। इमाम इब्न अरबी का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। इनकी तसानीफ़ात की तादाद तो बाज़ ने 150 के करीब लिखी है, लेकिन हमें जो इनकी मतबूआ किताबें मिलती हैं वो 2 हैं, अल फुतूहातुल मक्किया और नंबर 2 फुसूसुल हिकम। अल फुतूहातुल मक्किया और फुसूसुल हिकम, ये बला के दर्जे के बड़े ज़हीन और फ़तीन इंसान थे। अल्लाह ने फ़हम व फ़िरासत खूब अता की थी, जिसका अंदाज़ा इनकी अल फुतूहातुल मक्किया के मुताले से होता है। लेकिन चूँकि इनका एक नज़रिया था वहदतुल वजूद का, वहदतुल वजूद का मतलब है कायनात में जो असल वजूद है वो अल्लाह की ज़ात का है और बाकी किसी का वजूद नहीं है। ये सब वजूद गोया के न होने की तरह है, आदम है, और उसी वजूद असली के गोया साए हैं, हकीकत में वही एक वजूद है। तो इनकी ताबीरात
تشریح اور ان کی پوری تفسیر اسی نظریے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اور اسی وحدت الوجود سے ان کے ہاں وحدت ادیان کا نظریہ بھی نکلا ہے۔ اب اس میں اعتدال کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کی تفسیری باتوں میں، جیسے میں نے بات عرض کی تھی کہ ظاہری معنی لیا جائے گا، جو دیگر آیات سے، قرآن سے، حدیث سے معلوم ہے وہی ظاہری معنی ہم لیں گے، لیکن جو ان حضرات نے باطنی معنی لیا ہے اگر وہ ظاہر کے خلاف نہیں ہے اور شریعت کے کسی نص سے اس کی تائید ہو رہی ہے تو پھر اس معنی کو لیا جا سکتا ہے جو ارباب صفا کے قلب پر اللہ منکشف کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی باطنی معنی ہی لیتا ہے اور ظاہری معنی کو بالکل ترک کر دیتا ہے جو سلف سے چلا آیا ہے اور باطنی معنی کی ہی ترویج اور اشاعت کرتا ہے تو یہ صورت اور یہ راستہ غلط طریقہ ہے۔ اور ایسا معنی بھی لینا کہ جو بالکل لغت کے برخلاف ہو، لغت عربی سے اس کی تائید نہ ہوتی ہو، شرع سے نہ ہو، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے من ذا الذی یشفع، اب بعض نے کہا کہ یہ اصل عبارت ہے من ذل ذی یشفع، تو ذل کا معنی ذلیل کرنا اور ذی کا معنی نفس ہے، کہ من ذل جو ذلیل کرے گا ذی اپنے نفس کو، یشفع تو وہ اس کی شفاعت قبول ہوگی، اس کی سفارش اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اب یہ جو معنی کیا کہ من کو الگ، ذل الگ، ذی سے نفس لینا، یہ شرع میں اس کی تائید اور لغت سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی۔ اب ایسی جو تعویل ہے یہ بعید از قیاس ہے، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ نص میں کہیں بات ایسی نہیں آتی۔ تو اسی طرح جیسے قرآن میں حکم ہے ان سے لڑو جو تمہارے قریب کافر ہیں، قاتل الذین یلونکم من الکفار۔ اب یہاں یہ معنی کہ قریب میں جو ہے وہ سب سے قریب انسان کا نفس ہے، تو لہٰذا اپنے نفس سے لڑنا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے۔ تو اب یہ اس صورت میں معنی ہوگا کہ ظاہری معنی تو پہلے مراد لیا جائے کہ مراد اس سے کفار ہے، ان سے جہاد کا حکم ہے، وہی ظاہری معنی ہے۔ پھر کوئی اگر باطنی معنی یہ مراد لے لے کہ اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے نفس سے بھی جہاد کرے اور اپنے نفس کا بھی مقابلہ کرے شہوات کا، تو باطنی طور پہ لے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن ظاہری معنی کو بالکل ترک کر کے آیت کو اسی معنی پر ہی محمول کرنا، ظاہر کا انکار کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو امام ابن عربی کی جو تفسیر ہے، یہ تفسیر ابن عربی، اس میں اسی طرح کی تشریحات ملتی ہیں۔ 3 آیات کے ذیل میں اس طرح کی تشریحات ہیں جو ظاہر سے ہٹ کریں۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو آپ دیکھ لیں۔ ایک اس آیت کے تحت وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 87۔ اب اس کے تحت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے مراد یہاں پر عقل فعال ہے، میکائیل علیہ السلام سے مراد فلک سادس کی روح ہے، اسرائیل علیہ السلام فلک ہفتم کی روح ہے، اور اسی کے متعلق ارواح انسانی ہیں۔ اب یہ تشریح جو ہے یہ کسی سے منقول نہیں ہے سلف میں۔ اسی طرح وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا، سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ اب اس آیت میں نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، لکھیں اے میرے رب اس سینے کو جو دل کا حرم ہے امن والا شہر بنا دے، تاکہ اس پر نفسانی خواہشات کا غلبہ نہ ہو اور لعین دشمن اس پہ حملہ نہ کرے، قوائے بدنیہ کا جن اس پر غالب نہ ہو، اور اس کے رہنے والوں کو روحانی معارف اور انوار کے پھل عطا کر۔
ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہوں اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اب دیکھیں یہ جو تشریح کی گئی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا کی، یہ جمہور اور ظاہر سے بالکل ہٹ کرے۔ اسی طرح ربنا ما خلقت هذا باطلا، سورہ آل عمران آیت نمبر 192۔ اب اس کے تحت ہے کہ اے رب تو نے اپنے سوا کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، اس لیے کہ تیرے سوا جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے۔ دنیا کی سب چیزیں تیرے ہی اسماء اور صفات کے مظاہر ہیں۔ ہم تجھے اس بات سے پاک سمجھتے ہیں کہ تیرے سوا کچھ اور بھی موجود ہو۔ اب یہاں نظریہ وحدت الوجود کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اس کے تحت بھی انہوں نے اپنے اسی نظریات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بہرحال ان کی تفسیر میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں، تو اس لیے جو باتیں شرع کے موافق ہیں انہیں قبول کر دیے جائے، جو ظاہری شریعت سے ہٹ کر ہیں تو ان باتوں کو قبول نہ کیا جائے یا ان میں تعویل کر دی جائے۔ امام ابن عربی کی خود کچھ تشریحات ایسی ہیں جو بالکل جمہور کے مسلک سے ہٹ کر ہیں۔ آیات کی تشریح الفتوحات المکیہ میں جلد 1 صفحہ 187 میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اس آیت کے ذیل میں۔ اسی طرح وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کے ذیل میں، اور وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، فصوص الحکم میں اس کی تشریح۔ تو انہوں نے وضاحتیں کی ہیں جو ظاہر سے ذرا ہٹ کریں۔ اسی طرح فصوص الحکم کی جو عبارت ہے صفحہ 174 اور 75 کی، اس سے بعض نے یہ سمجھا ہے کہ یہ فرعون کے ایمان کے قائل ہیں، اس وجہ سے بعض نے ان پر جرابی کی، لیکن بعد والوں نے تعویل کی کہ یہاں مراد نفس ہے، نفس کی طرف اشارہ ہے۔ بعض اہل علم نے ان کی مدح میں کتابیں لکھی ہیں اور بعض نے مذمت پر۔ تو میں چند کتابوں کے نام آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کا ذوق ہو تو ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ، یہ ان کے بڑے مداح تھے اور ان کے علوم کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے ان کی کتاب الفتوحات المکیہ کا پہلے ایک اختصار کیا، اس کا نام رکھا لواقح الانوار لواقح الانوار القدسیہ المنتقات من الفتوحات المکیہ۔ لواقح الانوار القدسیہ المنتقات من الفتوحات المکیہ، علامہ شعرانی کی۔ اس کتاب میں ایسی جتنی بھی عبارات ہیں سب کی انہوں نے وضاحت کی ہے، نہایت مفید تلخیص ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی اس تلخیص کی ایک اور تلخیص کی ہے، وہ ہیں الکبریت الاحمر فی بیان علوم الشیخ الاکبر۔ الکبریت الاحمر فی بیان علوم الشیخ الاکبر، یہ اس تلخیص کی تلخیص ہے، اور اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے شیخ اکبر یعنی امام ابن عربی کے علوم کی، کہ وہ تو کبریت احمر کی طرح ناپید ہیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں پایا۔
تو یہ دو کتابیں پڑھنے سے امام ابن عربی کے علوم کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی تشریحات، توجیحات، تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ ان کی اپنی کتاب سے انسان اتنا نہیں سمجھ سکتا، لیکن ان تلخیصات سے ان کی باتیں جلد سمجھ آتی ہیں، اور انہوں نے ان معانی کو خوب سمجھا۔ اسی طرح ان کی مدح میں ایک کتاب ہے، طٰہٰ عبد الباقی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے محی الدین ابن عربی۔ اس میں انہوں نے ان کی تفصیلی سوانح بھی لکھی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے علامہ قادری کی البرہان الازہر فی مناقب الشیخ الاکبر، البرہان الازہر فی مناقب الشیخ الاکبر۔ اس میں بھی تفصیلاً امام ابن عربی کی سوانح انہوں نے ذکر کی ہے۔ فصوص الحکم کے شروع میں جو مقدمہ ہے ابو العلا عفیفی کا، اس میں بھی ان کے سوانح بھی ہے، نقد و جرح بھی ہے، کتاب کا تعارف بھی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی 911 ہجری کی ایک مستقل کتاب ہے، اس کا نام ہے تنبیہ الغبی علی تنزیہ ابن عربی۔ تنبیہ الغبی علی تنزیہ ابن عربی۔ اس کتاب میں انہوں نے امام ابن عربی کا دفاع کیا ہے، ان پر ہونے والے اشکالات کے جوابات دیے ہیں، اور ان کی تفصیلات کی وضاحت کی ہے۔ لیکن علامہ سیوطی کی کتاب کا رد لکھا ہے ابراہیم بن محمد حلبی نے، اور انہوں نے نام رکھا تصفیر الغبی فی تکفیر ابن عربی۔ تصفیر الغبی فی تکفیر ابن عربی، یعنی یہ کتاب تو امام ابن عربی کی تکفیر پہ لکھی گئی، اور انہوں نے کفر ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال بہت بڑے عالم تھے اور دین کی بڑی خدمت کی ہے، اس طرح کی کتابیں ان کے بارے میں لکھنا یہ نامناسب ہے۔ علامہ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ نے ان کے حالات پر ایک اچھی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے السر المختبی فی ضریح ابن عربی۔ السر المختبی۔ اسی طرح انہوں نے ایک مفصل کتاب بھی لکھی ہے، الرد المتین علی منتقص العارف المحی الدین۔ الرد المتین علی منتقص العارف المحی الدین، کہ ان پر جو جرح کی گئی ہے، جو نقص اور عیوب بیان کیے گئے ہیں، ان کا مضبوط رد، الرد المتین، مضبوط رد لکھا گیا ہے اور اس کی تشریح کی گئی ہے۔ علامہ نواب صدیق حسن خان متوفی 1307 ہجری، ان کی کتاب ہے التاج المکلل۔ اس میں بھی انہوں نے تفصیلاً ان کی سوانح لکھی ہے اور دونوں طرف کی آراء بھی ذکر کی ہیں۔ امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں بھی اور سیر و اعلام النبلاء میں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تاریخ الاسلام میں ان کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے جلد نمبر 13 صفحہ 662 میں، اور سیر و اعلام النبلاء میں ان کے حالات ذکر کیے ہیں جلد نمبر 23 صفحہ 48-49 میں۔ محمد حسین ذہبی نے بھی
التفسیر والمفسرون میں اس کا تذکرہ کیا۔ اب خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، امام ابن عربی کی تشریحات توجیحات ہمارے اکابر بھی ذکر کرتے آئے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ، دیگر اہل علم بھی، انہوں نے جو بعض آیات کی تشریح، بعض معانی حدیث کے بیان کیے ہیں وہ بالکل انوکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر ان کو منکشف کیا تھا۔ جس طرح دیکھیں قرآن کی آیات میں بعض متشابہات ہوتی، ہمیں ان کا معنی نہیں پتہ چلتا، اس طرح صوفیاء کے بعض اقوال متشابہات ہیں، تو ان کی اصطلاحات الگ ہیں، ظاہری اصطلاحات الگ ہیں۔ اب کوئی اگر اصطلاح ان کے لیے معنی خود سے بیان کرے تو اس سے آدمی بھٹکتا ہے۔ جب اصطلاح ان کی ہے، معنی بھی ان کا لیا جائے۔ جب اصطلاحات ان کی ہیں تو تشریح بھی ان کی لی جائے۔ اب الفاظ وہ لیے جائیں اور ظاہری لغوی ترجمہ کیا جائے تو اس سے تو پھر راستہ الگ نکلتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہتر ہے جو ان کے الفاظ ہیں، ان کی اصطلاحات ہیں، ان کی تعبیرات ہیں، ان کے معنی بھی انہی سے لیے جائے، اور پھر ان باتوں کو لے لیا جائے گا حضرات صوفیہ کرام کی اس قسم کی جو شریعت کے موافق ہوں گی۔ جہاں برخلاف نظر آئے گا اسے ہم چھوڑ دیں گے، ہم ظاہر شریعت کے مکلف ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی کی تردید کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، اس سے بچنا چاہیے۔ سہل بن عبداللہ تستری ہوں، امام ابن عربی ہوں، دیگر صوفیہ اکرام ہوں، سب نے دین کی بڑی خدمات کی ہیں اپنے اپنے دور میں۔ ان کے اگر اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے فہم میں نہیں آتے تو انہیں اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے احوال کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم ان پر کوئی جج اور کوئی حاکم نہیں ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کریں۔ ہم اس کے مکلف ہیں، ان کی جو باتیں ہمیں سمجھ آئیں، شرع کے موافق ہوں، مفید ہوں، ہم اسے نقل کر دیں۔ جو باتیں نہ سمجھ آئیں تو اسے ہم اللہ کے سپرد کر دیں، اور اس عنوان کو زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے بعض لوگوں نے کفر پہ کتابیں لکھیں، کفر پہ رسالے لکھے، تو یہ غیر مناسب ہے۔ دین کے جو اہم کام ہیں، ضروریات دین ہیں، اور دین کی جو بنیاد ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اس پہ کام کرنا چاہیے، اور ان دین کی بنیادی معلومات کو عوام میں عام کرنا چاہیے، اور اس کی ضرورت ہے اوامر نواہی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی۔ کسی شخص واحد کی جو آراء ہیں اگر وہ سمجھ آئیں تو فبہا، نہیں آئیں تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنی زندگی کا مقصد ان کا اس بات یا ان کی تردید میں اپنے آپ کو صرف نہیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی نصوص پہ لگانی چاہیے۔ نصوص میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کہ ان کی مستند تشریحات، مستند قرآن کی تفسیر، مستند احادیث کا ذخیرہ، اسے ساتھ پڑھا جائے، اپنی زندگی اور عملی زندگی میں لایا جائے۔ ان حضرات کی جو اس طرح کی باتیں وہ سمجھ آئیں تو فبیہا، اور اگر نہ سمجھ آئیں تو اسے ترک کیا جائے۔ بہتر ہے اس طرح کے معنی اگر آپ نے پڑھنے ہیں تو آپ روح المعانی میں پڑھیں، اور اردو میں بیان القرآن میں۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اہتمام کیا اس بات کا کہ وہ عموماً ظاہری معنی اور تشریح نقل کرنے کے بعد آخر میں تفسیر بالاشارہ کرتے ہیں، اور وہ ایسا معنی لکھ لیتے ہیں جو شرع کے موافق ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود ایک بڑے محقق عالم گزرے۔ اس لیے اگر آپ نے اس طرح کی وضاحتیں پڑھنی ہیں، آپ روح المعانی سے پڑھیں، تو یا آپ اردو میں پڑھتے ہیں تو آپ بیان القرآن میں پڑھ لیں۔ یہ دونوں سب سے واضح مراجع اور مصادر ہیں۔ یہاں جو تشریحات مل جائیں اسے قبول کر دیا جائے، بنسبت اس کے کہ آدمی پیچھے کی طرف چلے اور بات سمجھ نہ آئے تو غلط نسبت کر دے۔ تو روح المعانی میں اس طرح کی تشریحات، توضیحات موجود ہیں، اور اردو میں بیان القرآن میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔